المؤمن میرات المومن، آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی۔ الفاظ اور شبد کے اعتبار سے یہ مختصر سی حدیث ہے، 3 جملوں پر مشتمل یہ حدیث۔ الفاظ کے اعتبار سے تو مختصر ہے، لیکن ان کے اندر نہایت ہی جامعیت ہے۔ اس کے اندر ایک دنیا پوشیدہ ہے، اس کے اندر ایک خزانہ چھپا ہوا ہے، اس کی گہرائی، اس کی باریکی بہت ہے۔ ویسے ہی اللہ کے نبی کی حدیث اور اللہ کے کلام میں جامعیت ہوتی ہے، مگر یہ حدیث اپنے اندر ایک عجیب و غریب جامعیت رکھتی ہے۔ سرسری اعتبار سے المومن میرات المومن کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ جس طرح آئینے کے سامنے جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ بتا دیتا ہے کہ آپ کے چہرے پر یہ داغ دھبا لگا ہوا ہے، یا کپڑے پر آپ کے یہ داغ دھبے لگے ہوئے ہیں، اس کو صاف کر لو۔ اسی طرح اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے تو یہی مطلب ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، آئینہ بن کر اپنے بھائیوں کی خرابی عیب کو بتا دے۔ کیونکہ ہر مسلمان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے کہ یہ چیز شریعت میں ناجائز ہے یا جائز ہے، ہر ایک کو ہر علم نہیں ہوتا ہے۔ تو جس کو علم ہے وہ آئینہ بن کر اپنے بھائی کو بتا دے کہ بھائی کام ہے، یہ خرابی، اس کی اصلاح کر لیجئے، آئینہ دکھا دے ان کو۔ یہ تو ظاہری الفاظ سے یہ مطلب ہے، مگر اس کے اندر جو جامعیت ہے، اس کے اندر جو گہرائی ہے، اس کے اندر جو جامعیت اور مانعیت ہے، اس کی طرف میں لے چلنا چاہتا ہوں آپ کو۔ مومن میرات المومن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دونوں لوگوں کو نصیحت ہے، ان کو بھی جو نصیحت کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ مبلغ ہو، تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہو، یا مقرر ہو، تقریر کرنے والے ہو، یا عام چلتا پھرتا کوئی کسی کو غلط کرتا ہوا دیکھے تو اس کی اصلاح کے ارادے سے اس کو کوئی بات کہے، اس کے لیے بھی ایک سبق ہے، اور جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی سبق ہے۔ اس کے لیے جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کے لیے اس حدیث میں سبق تو یہ ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو کوئی نصیحت کر رہا ہو، شریعت کی بات بتا رہا ہو، تو آپ اس سے ناراض نہ ہوں، اس پر غصہ نہ ہوں۔ وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کا محسن ہے۔ آپ کو احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے ہمارے اندر جو برائی تھی، جو عیب، جو غلط کام میں مبتلا تھے، انہوں نے ہمیں وہ بتلا کر اس نے احسان کیا۔ وہ آپ کا دشمن نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کا محسن ہے۔ تو جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس کے لیے المومن میرات المومن سے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جس طرح آپ اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آئینہ آپ کے چہرے پر لگے ہوئے داغ دھبے کو بتا دیتا ہے، تو آپ آئینے پر ناراض نہیں ہوتے ہیں، بلکہ آپ کو ایک قسم کی خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا کہ آئینہ نے مجھے بتا دیا۔ ابھی میں شادی میں جا رہا تھا یا دوسری تقریب میں جا رہا تھا، تو وہاں پہنچتا اسی طرح چہرے پر داغ دھبے لگے ہوئے، کپڑے گندے، تو پھر وہاں مجھے شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ مگر آئینہ نے مجھے بتا دیا تو آپ آئینہ کا احسان مند ہوتے ہیں، آئینے پر ناراض نہیں ہوتے ہیں، غصہ نہیں کرتے ہیں، آئینے کو دشمن نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی شخص، کوئی مومن آپ کے سامنے آئینہ بن کر آپ کی خرابی، عیب یا کوئی برائی، برے کام میں آپ مبتلا ہے اس کو بتائیں، تو آپ اس پر ناراض نہ ہوں، اس پر غصہ نہ کریں، بلکہ وہ آپ کا محسن ہے۔ یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ اب اس کے لیے بھی اس حدیث میں سبق ہے، جو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، جو مبلغ ہوتا ہے، جو تبلیغی ہوتا ہے، اس کے لیے بھی اس حدیث میں سبق ہے کہ نصیحت کرنے والے مبلغ کو چاہیے کہ وہ آئینہ کی طرح اس کو نصیحت کرے۔ آئینہ کے اندر عام طور پر 2 خصوصیت ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص آئینہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ اس کو
उतना ही आयब बताता है जितना उसके चेहरे पर लगा हुआ होता है या कपड़े पर लगा हुआ होता है। और इसी तरीके से आईना सिर्फ उसे ही बताता है जो आईने के सामने खड़ा होता है, दूसरों को नहीं बताता है। ये दो नसीहत है उन लोगों को जो मुबल्लिग, जो मुकर्रिर होते हैं, जो नसीहत करने वाले होते हैं, कि जब आप किसी के ऐब या खराबी या कोई बुराई बताएं तो उतना ही बताएं जितना उसके अंदर है। बढ़ा चढ़ाकर, नमक मिर्च लगाकर मत बताएं। जिस तरीके से आईना सिर्फ उतना ही बताता है जितना उसके चेहरे पर लगा हुआ धब्बा होता है, आईना बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताता है बल्कि उतना ही बताता है। इसी तरह मुबल्लिग को चाहिए कि उतना ही बताए जितना उसके अंदर ऐब और बुराई है। दूसरी नसीहत क्या है कि सिर्फ उसी को बताएं जिसके अंदर वो ऐब है, बाकी दूसरों को कहता ना फिरे। जिस तरीके से आईना के सामने जब कोई शख्स खड़ा होता है तो आईना सिर्फ उसे ही बताता है जो उसके सामने खड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि आईना जाकर पूरे मोहल्ले में, शहर में शोर मचाता फिरता हो कि फला शख्स मेरे सामने आया था, उसके चेहरे पर धब्बा लगा हुआ था, उसके कपड़े गंदे थे। आईना किसी को नहीं बताने जाता है बल्कि सिर्फ उसी को बताता है जो उसके सामने खड़ा होता है। इसी तरह एक मुकर्रिर, मुबल्लिग और नासिह को चाहिए कि सिर्फ उसे ही बताएं जिसके अंदर कोई ऐब और बुराई हो, दूसरों को कहता न फिरे कि फुला तो फुला जिनाकारी में मुब्तला है, शराब नोशी में मुब्तला है, फुला तो ये कर रहा है, फुला तो वो कर रहा है, चौक चौराहे पे शोर मचाता फिर रहा है। शरीयत में इसकी कोई इजाजत नहीं है। किसी को जलील करके नसीहत करना शरीयत में इसकी कोई इजाजत नहीं है। अगर मेरे अंदर कोई ऐब है, मेरे अंदर कोई बुराई है, मेरे अंदर कोई खराबी है तो इस्लाह मुझे करनी है, आप मुझे नसीहत कीजिए। दूसरों को कहता फिर रहे हैं, ये कितनी बड़ी जिल्लत की बात है, शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, यह हदीस अपने अंदर बहुत ज्यादा खजाना लिए हुए है। वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं सरसरी तौर पर मुख्तसरन अंदाज में इस हदीस के मफहूम को समझा दिया कि इसमें एक सबक तो उसके लिए है जिसको नसीहत की जा रही है, और एक सबक उनके लिए भी है जो नसीहत करने वाला है। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। जो हजरात नए हैं मेरे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम।